بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. معزز علماء اکرام، برادران اسلام، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت کی بات ہے. اس سرزمین سے، اس ادارے سے دو حفاظ تیار ہوئے. یہ وہ ہیں جو طلبہ جنہوں نے محنتیں مشقتیں برداشت کر کے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. آپ جانتے ہیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت ساری کتابیں مختلف نبیوں پہ اور رسولوں پہ نازل کی. کہیں تورات کے نام سے، کہیں انجیل کے نام سے، کہیں زبور کے نام سے، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے صحیفوں کے نام سے اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں پہ، مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو نازل کیا. لیکن یہ کتاب آخری ہے، یہ نبی بھی آخری ہے، یہ رسول بھی آخری ہے. اس کے بعد نہ کوئی شریعت ہے، نہ اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہوگی، نہ اس کے بعد کوئی نبی کو بھیجا جائے گا، نہ کوئی رسول آئے گا. اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نازل کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں پہلے نازل کی، ان کتابوں کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ نہیں لیا، کوئی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی نہیں لی. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی کتاب، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اس کی گارنٹی لی ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے. اور یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی لی ہے. اب دنیا کی طاقتیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں، دنیا کی بڑی بڑی بادشاہت، انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس قرآن کے اندر بدل دیا جائے، قرآن میں تحریف کر دی جائے، قرآن میں لفظوں کو بدل دیا جائے، قرآن میں آیتوں کو بدل دیا جائے. لیکن انہوں نے سب کچھ کرنے کے بعد کتابوں کو بدلا، کتابوں میں لکھا گیا، قرآن میں لکھا گیا، قرآن میں تحریف کی گئی. لیکن سب کے بعد انہوں نے جب دیکھا اور اس کو ملایا، اور جب انہوں نے جو یہ معصوم بچوں نے قرآن میں محفوظ کیا تھا، جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، انہوں نے سنانا شروع کیا، تو وہ حیران اور دنگ رہ گئے کہ ہم نے تو قرآن کو بدل دیا، قرآن کی آیتوں کو بدل دیا، قرآن میں تحریف کر دی، لیکن ان کے سینوں کو کیسے ہم بدلیں؟ ان کے قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. کتنے قرآن کے صحیفے انہوں نے جلائے، کتنے نسخے انہوں نے جلائے، لیکن میرے بھائیوں وہ ناکام ہوتے گئے، وہ نامراد ہوتے گئے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے، انہی معصوموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ذمہ لیا ہے. کیوں صاحب، دنیا کی طاقت کتابوں کو بدل سکتی ہے، بڑی بڑی
چپوں کو بدل سکتی ہے، لیکن کوئی کسی کے سینوں کو بدل سکتا ہے، کوئی سینوں کے اندر سے قرآن کو نکال سکتا ہے، قرآن کو بدل سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دنیا پریشان اور حیران ہو چکی، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور یہ کتاب قیامت تک کے لیے نازل کی گئی۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو نازل کیا ہے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کے گھر میں، ہمارے گھروں میں قرآن پاک کو سجا کر سنوار کر جلدان میں لپیٹ کے ایک اوپر الماری کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں صاحب رکھا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، اور ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں، نہ ہم سمجھتے، نہ ہم جانتے، نہ ہم اس قرآن کو کبھی اٹھاتے۔ زیادہ سے زیادہ اگر اٹھایا تو سینے سے لگایا، چوما بوسا لیا اور واپس اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کو یہ سمجھتے ہیں ہم قرآن کو کہ یہ ہمارے احترام کی چیز ہے، معزز ہے، برکت کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں قرآن بے شک احترام کے لیے ہے، بے شک معزز ہے، لیکن میرے بھائیوں اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو اپنے زندگیوں میں لائیں، قرآن کو اپنی شادیوں میں لائیں، قرآن کو اپنے معاملات میں لائیں، قرآن کو اپنی تجارتوں میں لائیں۔ میرے بھائیوں قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ یہ ہماری خیر و برکت کے لیے ہے، اس کے ذریعے سے برکت کا نزول ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہماری زندگیوں کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کس طرح زندگی گزاریں، کس طرح کھائیں، کس طرح پیئیں، کس طرح چلیں، یہاں تک کہ بچہ پیدا بھی ہو اور اس کے بعد جب وفات ہو انسان کی، پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں ایک دستور دیا ہے، ہمیں ایک قانون دیا ہے، ایک شریعت دی ہے، ایک کتاب ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس ملک کے چلانے کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے قانون بنایا ہے، جس کو ہم اور آپ کیا بولتے ہیں صاحب؟ کیا بولتے ہیں؟ سمویدھان بولتے ہیں۔ کیوں صاحب بولتے ہی نہیں بولتے؟ کائے کے لیے بنایا؟ یہ اس لیے بنایا کہ ہندوستان، بھارت جو اب چلے گا، بھارت جو آگے بڑھے گا، جو ترقی کرے گا، وہ اس ملک کی کتاب سمویدھان سے چلے گا، سمویدھان کے علاوہ نہیں چلے گا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے اس ملک کے پردھان منتری اس سمویدھان کو نہیں مان رہے، اس کتاب پر عمل نہیں کر رہے، اور وہ کتاب کو چھوڑ دیا جس کو سب نے، ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے اس کتاب کو بنایا۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے اس ملک کے ترقی کے لیے، اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے بنایا۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ 4 دن پہلے ایک کمیٹی، جوائنٹ کمیٹی پارلیمنٹ بنائی گئی وقفیہ بل کے نام سے، اور اس میں یہ قانون طے کیا گیا کہ وقفیہ زمینیں، وقفیہ جائیدادیں، وقفیہ ہماری مسجدیں، ہمارے قبرستان، ہماری درسگاہیں، ہماری مساجدیں، ہمارے مدارس، ہمارے مقبرے یہ حکومت کے ہوں گے۔ کیوں صاحب یہی تو قانون بنایا جا رہا ہے؟ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں وہ حکومتیں کان کھول کے سن لیں، حکومتیں آج ہیں کل نہیں ہوں گی، وہ سن لے کان کھول کے حکومتیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے جس سمویدھان کو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا تھا، ہم اس قانون کو سینے سے لگاتے ہیں، اور جو تمہارا بنایا ہوا قانون ہے ہم اس کو نوک پہ، جوتے کی نوک پہ رکھ کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ تم ایسے کتنے قانون بنا لو، ہم اس پر کبھی عمل نہیں کریں گے۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہماری درسگاہیں اسی سمویدھان پہ چلیں گی جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا ہے۔ اگر اس قانون کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے گا تو یاد رکھ لیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم جان دینا جانتے ہیں۔ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم نے 47 سے پہلے بھی جانیں دی ہیں، اور اگر ہمارا مذہبی مسئلہ آیا، اگر ہماری مسجدوں کا مسئلہ آیا، ہمارے مدارس کا مسئلہ آیا، ہماری خانقاہوں کا مسئلہ آیا، تو پھر جیسے ہم نے 47 سے پہلے اس ملک کے لیے، آزادی کے لیے قربانی دی تھی، پھر اب اپنے مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں صاحب تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو مسلمانوں، ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں،
وہ ہمارے لیے نہایت ہی تشویشناک ہے، ہمارے لیے مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، آپ کبھی گھبرانا نہیں، کبھی ڈرنا نہیں، کبھی خوف میں آنا نہیں، کبھی پریشان ہونا نہیں۔ جن قوموں نے، جن ملکوں نے، جن طاقتوں نے، جن حکومتوں نے جب مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، جب مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اگر انہوں نے کوئی قدم اٹھایا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اور اگر ہدایت ان کے مقدر نہ ہوئی تو وہ نیست و نابود ہو گئے۔ کیوں صاحب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، دنیا کی سپر پاور طاقتیں جو تیسرے نمبر پہ آج چل رہی ہیں وہ بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا برٹش کا، کیوں صاحب برٹش کا نام سنا ہے نہیں سنا؟ جس کا سورج برٹش لندن سے لے کر اور اس کی حکومت سورج ڈوبنے تک ہوا کرتی تھی، کیوں صاحب کہاں ہے وہ آج حکومت؟ کیوں صاحب ہے ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئے۔ وہ بھی اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے چلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ کیوں صاحب برباد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمارے بڑوں نے، میرے والد نے خود بتایا کہ برٹش بھی ایسے ہی ظلم کرتی تھی مسلمانوں کے اوپر، وہ بھی تباہ ہو گئی، آج اپنے ملک میں صرف باقی رہ گئی۔ تو میرے بھائیوں، پھر دوسری ایک سپر پاور طاقت ہم نے بچپن میں بھی دیکھا اور حضرت مولانا خلیل صاحب نے بھی دیکھا ہوگا، ایک آپ نے نام سنا ہوگا سوویت یونین کا نام۔ کیوں صاحب سنا ہی نہیں سنا پرانے لوگوں نے؟ وہ بھی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مساجد مدارس کو برباد کرنے کے لیے، علماء سے دشمنی اور عداوت کو لے کر مسلمانوں کے وہ بھی پیچھے پڑے۔ تو کیوں صاحب سوویت یونین ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہاں گئی وہ آج وہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 15 ملکوں میں بٹ گئے، جس کو سوویت یونین کہا جاتا تھا، دنیا کی سپر پاور طاقت تھی۔ ہمارے مولانا خلیل صاحب جانتے ہیں کیوں صاحب ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نیست و نابود کیا، 15 ٹکڑے ہو گئے۔ رشیا، سمرقند، بخارا، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، یہ وہ جگہیں بنی اور ساری مسلمان ملک بن گئے۔ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ٹوٹ کے کیا بنے؟ وہ مسلمانی ملک بنے، اسلامی ملک بنے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ان 2 سپر پاور طاقتوں کو توڑ دیا، وہ تیسری ایک اور طاقت ہے جو آج آپ کے سامنے چل رہی ہے، جو موجود ہے، وہ کون سی ہے؟ کیوں صاحب ارے کچھ خبر رکھتے ہو نہیں رکھتے؟ امریکہ بھی آج کی سپر پاور طاقت کہلاتی ہے۔ وہ بھی اسلام کو مٹانے کے لیے عراق پہ، افغانستان پہ، شام پہ، یمن پہ بمباری کرتی رہی، بے گناہ مسلمانوں کو مارتی رہی۔ فلسطین کے اندر اسرائیل کی مدد سے امریکہ نے بے گناہ لوگوں پر بمباری کی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بغیر بمباری کے، بغیر میزائل کے اس کے ملک میں آگ لگا دی۔ کیوں صاحب لگی ہے نہیں لگی؟ اور وہ آج بھی جل رہی ہے۔ اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو اور مزید بھڑکائے۔ آپ لوگ آمین کہو گے؟ مسلمانوں، دیکھیے دنیا کی سپر پاور طاقت برٹش ختم ہوئی، رشیا ختم ہوا جس کو سوویت یونین کہا جاتا ہے، وہ دوسرا ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے ایک ملک اور برباد ہونے جا رہا ہے، امریکہ، اور انشاءاللہ وہ برباد ہوگا۔ اس امریکہ نے 20 لاکھ مسلمانوں کی جانوں کو لیا ہے، 20 لاکھ مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں اس 20 سال کے اندر۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا، ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ان معصوم بچوں کی وہ دعائیں کبھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور وہ آج دکھ رہی ہیں ہمارے سامنے، آپ کے سامنے۔ 1.5 سال پہلے فلسطین کے اندر جنگ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آج امریکہ کے اندر آگ کو لگا دیا، اور بھڑک رہی ہے، بھڑکے گی۔ اور آج ہمارے اس ملک کی حکومت بھی مسلمانوں کے پیچھے اور اسلام کے پیچھے اور اسلامی قانون کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو سن لے کان کھول کے، اوپر والے کی آواز میں، لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اگر جب وہ پکڑنے پہ آ جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کان کھول کے سن لیں، مسلمانوں کے جو بھی پیچھے پڑا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے، یا پھر وہ نیست و نابود ہو گیا۔ تو صاحب ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا سمویدھان کون سا ہے صاحب؟ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا۔ اور آپ کا، ہمارا اپنا قانون اسلام کا کون سا ہے صاحب؟ کیوں صاحب کون سا قانون ہے؟
قرآن کا قانون ہے، ہم اس قانون کو مانتے ہیں، اس قانون کو سینے سے لگاتے ہیں، اس قانون کو جان سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے ایک سمویدھان بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے۔ دنیا کے ملک، دنیا کی طاقت اپنے ملک کو چلانے کے لیے سمویدھان قانون بناتی ہے، کتاب تیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد، اس دنیا کو تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی قانون بنایا ہے، انسانوں کے لیے بھی سمویدھان بنایا ہے، انسانوں کے لیے بھی کتاب تیار کی ہے۔ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک ہے، کتاب اللہ ہے، جس کے بچے آج تو حافظ قرآن ہوئے، کیوں صاحب ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ ہمارا اپنا سمویدھان، ہماری شریعت، ہمارا قانون، ہمارا دستور، ہمارا قرآن ہے۔ ہم اس دستور کو مانتے ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں اتنے بڑے انسانوں کو بنایا، کیوں صاحب اللہ تعالیٰ بغیر کتاب کے، بغیر دستور کے مسلمانوں کو دنیا میں بھیج دیں گے؟ دنیا کے ملک کے چلانے والے، یہاں تک کہ دنیا کے لوگ مشنری بنانے والے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جب کپڑے سینے کی مشین خریدنے جاتی ہیں، کپڑے دھونے کی مشین خریدنے جاتی ہیں، تو وہ دکان والے اس کو چلانا سکھاتے ہیں، اس کو چلا کے بتاتے ہیں ایسے چلائیے، ایسے چلائیے۔ تو صاحب سکھاتے نہیں سکھاتے؟ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، یہ بکلیٹ ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کتاب کے مطابق اس مشین کو چلائیے گا، اس کے مطابق چلائیں گے تو یہ مشین چلے گی۔ اگر اس کتاب کے مطابق جو ہم نے سکھایا، اس کے مطابق اگر آپ نے کتاب کو نہیں چلایا، اس مشین کو نہیں چلایا، اس کتاب کے مطابق نہیں چلایا، تو یہ کتاب میں جو لکھا ہے اس کے ذریعے سے اگر آپ نے نہیں چلایا تو یہ مشین خراب ہو جائے گی۔ کیوں صاحب خراب ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق کو بنایا، اور ہم اس اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کے مطابق نہیں چلیں گے تو کیوں صاحب برباد ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں صاحب بربادی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو آج سب عہد کرو، سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن کے مطابق کھائیں گے، قرآن کے مطابق پیئیں گے، قرآن کے مطابق کھیتی کریں گے، قرآن کے مطابق شادی کریں گے، قرآن کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے، ہم عبادت کریں گے۔ اور اب آپ کے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو صاحب اگلا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ سب وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم پورے روزے رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو مسلمانوں، آج آپ سے عہد و پیمان کیا جائے گا، اور آپ نیچے کر لیجئے، اللہ کا جو مہینہ آ رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب 1 مہینے کیوں کرنا ہے؟ 11 مہینے تو ہم نے بہت نافرمانیاں کی، 11 مہینے ہم نے اللہ کو ناراض کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ مہینہ اسی لیے دیتا ہے کہ آپ اس مہینے میں جو 11 مہینے آپ سے غلطیاں ہو گئیں، جو 11 مہینے آپ نے زندگی غفلت میں گزاری، 11 مہینے آپ نے اللہ کے قانون کو، دستور کو چھوڑ دیا، آپ اس مہینے میں توبہ کر لیجئے، آپ اللہ سے اپنا وعدہ پورا کر لیجئے، اللہ سے اپنا عہد و پیمان کر لیجئے، آپ اپنا اللہ سے رشتہ جوڑ لیجئے، آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے۔ جب آپ 1 مہینے کے اندر آپ کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے گا تو کیوں صاحب پھر 1 مہینے کا جوڑا ہوا رشتہ 11 مہینے چلے گا یا نہیں چلے گا؟ کیوں صاحب چلے گا نا؟ تو سب وعدہ کرو انشاءاللہ ہم 1 مہینے عبادت کے ذریعے سے پورے 11 مہینے عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ تو صاحب کریں گے نا انشاءاللہ؟ مسلمانوں، اگر آپ نے یہ کر لیا، 1 عبادت کرو 70 نیکیوں کا ثواب، 1 روپے خرچ کرو 70 روپے کا ثواب۔ تو صاحب کتنا اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے؟ کوئی اگر کسی سے کہے کہ میں آپ کے کھاتے میں 1 لاکھ روپے ڈالو، 7 لاکھ روپے ہو جائیں گے، تو کیوں صاحب ہر آدمی کہے گا نہیں کہے گا بھائی کرو جلدی کھاتا کھولو، جلدی کھاتا کھولو۔ میرے بھائیوں، کھاتا کھولنے کا ٹائم آ رہا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کی جگہ 70 کا آپ کو حساب ثواب ملنے والا ہے۔ تو کیوں صاحب کھاتا کھولنا ہے نہیں کھولنا؟ سب تیاری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کھاتا کھولنے کے لیے کہ نہیں میرا کھاتا کھل جائے گا وہاں پر؟ اور جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، جب میدان محشر ہوگا، دربار لگا ہوگا، پھر آپ کا کھاتا پیش کیا جائے گا، بلایا جائے گا نام سے، آئیے فلاں صاحب، آئیے فلاں صاحب، اور کھاتا پیش کیا جائے گا۔ پورا آپ کے سامنے
پورا بایو ڈاٹا لایا جائے گا پوری زندگی کا، پیدائش سے لے کے وفات تک کا. پھر آپ جب دیکھیں گے ارے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، اوہو، پھر افسوس کریں گے. پھر اس دن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میرے بھائیوں، آج ہے مقام، آج ہے وقت افسوس کرنے کا. جو گزر گئی زندگی، توبہ کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہماری زندگی نہیں گزرے گی، اچھی گزرے گی. تو صاحب گزرے گی نہیں گزرے گی. اور میرے بھائیوں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہم سے بھی، بڑے بڑے ولیوں سے، بڑے بڑے بزرگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیوں سے کون پاک ہے معلوم ہے آپ کو؟ کون؟ فرشتے اور انبیاء علیہ السلام غلطیوں سے پاک ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین توابون. ہر آدم کی اولاد سے غلطیاں ہوں گی، ہر انسان سے غلطیاں ہوں گی. سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی غلطی پر توبہ کر لے، اپنی غلطی پر اللہ سے رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. غلطیاں تو ہم سے بھی ہیں، آپ سے بھی ہیں، لیکن آج ہمیں اس سرزمین پر، اس مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر آج اللہ سے توبہ کرنا ہے، رجوع کرنا ہے اور اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ معافی مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو کیوں صاحب معافی مانگیں گے نہیں مانگیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کے اندر اس دو حفاظ کو تیار کیا، اس دو حافظ قرآن ہوئے، اب یہ عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں دین کا کام کریں گے. میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو اپنی نسلوں میں دین باقی رہے، آپ چاہتے ہو آپ کی اولادوں میں دین باقی رہے، آپ چاہتے ہو آپ کے خاندان میں دین باقی رہے، تو آپ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے سب بھیجیں گے نا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، اگر آپ نے مدرسوں میں نہیں بھیجا، آپ نے اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنایا، آپ نے اپنے بچوں کو عالم نہیں بنایا، اب آپ کہو گے کہ صاحب ہم جب سب حافظ بنائے، سب عالم بنائے. میرے بھائیوں، آپ نے 10ویں اور 12ویں بھی کری، کسی کو روزگار ملا، کسی کو نوکری ملی، تو صاحب ملی نہیں ملی. ہاں، کام آئے گی. دنیا کی تعلیم بورڈ پڑھنے میں، فارم بھرنے میں تو کام آئے گی، اور پڑھنا چاہیے بقدر ضرورت. دنیا کی تعلیم اگر حاصل کرنا ہے تو کریے. اب آپ بتاؤں آپ کو ایک بات، آپ حافظ بن گئے، عالم بن گئے، آپ کی یہ تعلیم دو جگہ کام آئے گی. کیوں صاحب؟ کہاں کہاں کام آئے گی؟ ایک دنیا میں کام آئے گی اور ایک آخرت میں کام آئے گی. تو کیوں صاحب سودا ڈبل فائدے مند ہے یا سنگل؟ کیوں صاحب ڈبل فائدے مند ہے نا سودا. تو میرے بھائیوں، ایسا سودا کرو جو ڈبل فائدہ دے، دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. تو ہم اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ. اور میں تو یہ کہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ہر گاؤں میں مدرسے، ہر گاؤں میں مکتب. میں تو یہ کہتا ہوں، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی تو تمنا یہ تھی کہ ہر گھر مکتب ہونا چاہیے، ہر گھر میں مدرسہ ہونا چاہیے. جب ہر گھر میں مدرسہ، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں مدرسہ ہوگا تو کیوں صاحب شکل، صورت، لباس، وضاقت اسلامی نظر آئے گی نہیں آئے گی؟ کیوں صاحب آئے گی نہیں آئے گی؟ آپ ادھر جائیں، سیکا، بکان، کھردون، موتی پورا، تاجی پورا، ایسا لگتا ہے کہ پورا گاؤں کے گاؤں مسلمانوں کا ہے. کیوں صاحب ہے نہیں ہے؟ تو آپ بھی چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ تو آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اور آپ ڈاکٹر بھی بنائیں. لیکن اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سے پہلے دینی تعلیم دیں. اب آپ کہیں گے صاحب ہم نے ڈاکٹر بنایا، دینی تعلیم نہیں دی، تو اس کا نقصان ہوگا. آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ کا 3 سال کا بچہ ہے، آپ نے اس کو مکتب کے اندر بھیج دیا، آپ نے اس کو مکتب میں پڑھا دیا، اس نے دینی تعلیم حاصل کر لی، آپ نے کلمہ، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے فرائض اس نے سیکھ لیے، موٹی موٹی باتیں سیکھ لی. میرے بھائیوں، اس کو وہ بچپن میں دی ہوئی تعلیم بڑھاپے اور جوانی تک یاد رہے گی، اس کو وہ بھلا نہیں پائے گا. پھر آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، آپ کالج میں پڑھائیے، میڈیکل کالج میں پڑھائیے، سائنس میں پڑھائیے، کیونکہ آپ نے اس کی بنیاد دین پر رکھ دی. جیسے آپ کے مکان کی اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو کیوں صاحب آپ کا مکان لمبا چوڑا جائے گا نہیں جائے گا. اور اگر آپ کے مکان کی بنیاد کمزور ہوگی تو آپ کی عمارت گر جائے گی. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں، دین کی بنیاد مضبوط رکھو بچپن سے. ایسی تعلیم دو، ایسے مکتب میں بھیجو، ایسے مدرسوں میں بھیجو کہ انشاءاللہ
اس کے ذریعے سے اس کے اندر اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ایسی ہو جائیں کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی جائیں تو اس کے ایمان کو، اس کی جسم کو اور اس کے بدن کو اور اس کو خلاف شریعت کام کرنے سے ہلا نہیں پائے. ایسی بنیاد بنائی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا ہے. آج یہ سرزمین منی پورہ آپ حضرات یہاں آئے ہیں اور آج سب اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم آپس میں محبت سے رہیں گے. کیوں صاحب؟ رہیں گے نہیں رہیں گے؟ آپس میں لڑیں گے نہیں، آپس میں جھگڑیں گے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑیں گے. اور جھگڑے بھی ہوں گے، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، لڑائیاں بھی ہوں گی، ایک دوسرے پہ غصہ بھی آئے گا، لیکن غصے کو برداشت کرنا ہے، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، آپس میں محبت سے رہنا. اور اگر جھگڑا ہو جائے تو بڑے صلح کے لیے چلے جائیں، امام صاحب چلے جائیں، عالم صاحب چلے جائیں، اس کے لیے آگے بڑھیں. میرے بھائیوں، اگر ہم آگے نہیں بڑھے تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں عدالتوں میں گئی نہیں گئی. طلاق کا قانون بنا نہیں بنا، کس کی وجہ سے بنا؟ کیوں صاحب کس کی وجہ سے بنا؟ ہماری آپ کی وجہ سے. اور جب ہمارے جھگڑے عدالتوں میں نہیں جائیں گے، علماء کے پاس جائیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے، تو کیوں صاحب پھر دنیا کے قانون کی ہمیں ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی. کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، زمین کا ہو، کاروبار کا ہو، تجارت کا، فوراً آؤ اور اس کا قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرواؤ. تو صاحب فیصلہ کروائیں گے نہیں کروائیں گے؟ یا جائیں گے ان لوگوں کے پاس جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں آپ کے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، میراث کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، اور ہم بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اس کے پاس اور عالم کے پاس. کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ دیکھو میں تجھے. کیوں صاحب یہی ہے نہیں ہے؟ تو پھر جب ہمارے اعمال خراب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے. پھر ہم کہتے ہیں ارے صاحب ظالم ہے. ارے نہیں میرے بھائی، ہم نے ان ظالموں کو لائے ہیں. جو صاحب لائیں کہ نہیں لائے؟ اور آتا بھی اعمالکم و اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر تمہارے بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے. آج سے سب وعدہ کرو انشاءاللہ ہم اپنے مسئلے مسجدوں میں حل کروائیں گے، علماء سے حل کروائیں گے. لڑائی ہو، جھگڑے ہو، زمین کے ہوں، تو میرے بھائیوں پھر عدالتیں، تھانے، کچہری ہیں، آپ سے بھی پیسہ لیتی ہیں، ان سے بھی پیسہ لیتی ہیں، وہ دونوں سے کہتی ہے لگے رہو، چلنے تو ہماری تو دکان چل رہی ہے، تمہاری دکان برباد ہو رہی ہے. تو صاحب یہی ہے نہیں. میں علماء سے بھی یہ کہتا ہوں اگر کہیں کوئی جھگڑا ہو تو فوراً آگے آ جائیں صلح کے لیے، فوراً ان کی صلح کروائیں، ان کی سمجھوتا کروائیں، ان میں اختلاف ہو اس کو ختم کروائیں. اور ہمارے علماء بھی دیکھتے ہیں بیٹے، بعض اچھے بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا سب، لیکن فوراً علماء کی ذمہ داری ہے. اگر علماء آگے نہیں آئے تو قیامت کے دن اللہ کیا ان کا بھی جواب دینا پڑے گا، ان کا بھی دامن پکڑا جائے گا. اس لیے میں ان علماء سے بھی کہتا ہوں، ہمیں معلوم ہمارے علاقے میں، ہماری بستیوں، ہمارے گاؤں میں کہیں بھی اس طرح کے مسئلے آئیں آپ خود آگے جائیے. نہیں وہ لینے آئے گا تو میں جاؤں گا، جب دو چار قتل ہو جائیں گے پھر میں جاؤں گا. کیوں صاحب یہی ہے؟ نہیں، ارے شروعات ہوئی آپ فوراً چلے جائیے، صلح ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں نہیں کہتے ہم اپنے بیانوں میں؟ کیا ہے؟ نبیوں کے وارث یہی تو ہیں، نبیوں کے کام کو چلانے والے، نبیوں کے مشن کو چلانے والے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علماء دیے ہیں، آپ علماء کی اتباع کریے، ان کے پیچھے چلیے. اور آپ کا یہ منی پور کا مدرسہ، اس مدرسے کا آپ خیال کریے، اس کا تعاون کیجئے، اس کی نصرت کیجئے، اس کی جس طرح بھی ہو، جو بھی ہو، ہم اس مدرسے کو چلائیں گے. میرے بھائیوں، یہ مدرسے ہیں تو ہمارے اور آپ کا وجود ہے، اور اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو ہمارے اور آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتا کے ختم کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کتنی حکومت رہی ہے؟ تو صاحب کتنی رہی ہے؟ تقریباً 900 سال حکومت آپ کی اور ہماری مسلمانوں کی رہی ہے اس ملک میں. کیوں صاحب رہی ہے نہیں رہی؟ جب اس ملک سے انگریزوں کا تسلط ہوا، انگریزوں کا غلبہ ہوا، انگریز اس ملک پہ قابض ہو گئے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کہا حکومت تو آج ہے نہیں ہے، کل ہوگی، پھر آ جائے گی، چلی جائے گی. یہ حکومتیں تو آتی ہیں، جاتی ہیں، چلتی ہیں، لیکن حکومت چلی گئی کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا دین کس طرح باقی رہے، اس کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے کوشش کی. اور جو کوشش کی اس کی سب سے پہلے بنیاد دارالعلوم دیوبند کی رکھی گئی.
کیوں صاحب رکھی گئی نہیں رکھی گئی؟ تقریباً 250 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی، وہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور اس دارالعلوم دیوبند کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدارس کا جال بچھا دیا، ہندوستان ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، اللہ نے اس سے یہ کام لیا کہ پورے دنیا کے اندر اللہ نے مدارس تیار ہو گئے، علماء تیار ہو گئے۔ آج تبلیغ بھی ہے تو دارالعلوم دیوبند کی دین ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں پڑھے؟ دارالعلوم دیوبند کے اندر۔ آج اگر خانقاہ کا نظام ہے تو یہ بھی دارالعلوم دیوبند کی دین ہے۔ آج جو بھی آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ہماری شکلیں، ہماری صورتیں، ہمارے لباس، ہماری وضاقتہ اسلامی ہے تو انہی دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے۔ اگر دارالعلوم دیوبند اسلام کی بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے بنیاد نہیں رکھتا تو اس ملک ہندوستان کا وہ حال ہوتا جیسے اسپین کا حال ہوا۔ سمرقند بخارا کے اندر بڑی بڑی اسلامی ریاستیں تھیں، بڑے بڑے محدثین تھے، بڑے بڑے علم حدیث کے محدثین پیدا ہوئے، لیکن سب وہ ختم ہو گئیں، وہ چیزیں مٹ گئیں۔ 800 سال 700 سال اسلامی حکومتیں رہیں، ختم ہو گئیں، لیکن ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے یہ کوشش کی کہ مدرسے کو باقی رکھا جائے، اسلام کو باقی رکھا جائے، دین کو باقی رکھا جائے، اور الحمدللہ ان کی جو وہ فکر تھی آج الحمدللہ ہم اور آپ کے اوپر وہ موجود ہے۔ تو مسلمانوں، آپ اس کی فکر کرو کہ ہماری نسلوں میں دین کیسے باقی رہے۔ اس کے لیے جلسے ہوتے ہیں، اس کے لیے علماء اکرام آتے ہیں، اس کے لیے بزرگان دین آتے ہیں۔ آپ کے سامنے گجرات سے حضرت مولانا سید خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو بہت صاحب کمالات کے بزرگ ہیں، حضرت مولانا عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے، جو ہندوستان اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نام دیا ہے، آپ ان کے نواسے یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گجرات سے ان کو یہاں بھیجا ہے آپ کے لیے۔ آپ کو نہیں جانا پڑا ان کے پاس۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ وہاں جاتے تھے بزرگوں کے پاس، آج الٹا ہو رہا ہے۔ کیوں صاحب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے اور آج کنواں پیاسوں کے پاس آ رہا ہے۔ کیوں صاحب الٹا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بزرگ بھیجے، اکابر بھیجے، ان بزرگوں کی باتیں سنیں، ان بزرگوں کی جو بھی نصیحتیں ہوں ان نصیحتوں کو آپ اپنے زندگیوں میں لائیں، اپنے معاملات میں لائیں۔ میرے بھائیوں، بات تو بہت ساری ہے، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا اور حضرت کا اصل بیان ہونا ہے، اس کے بعد حضرت کی دعا ہوگی، پھر جلسے کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔